بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹ یا پرفیوم کے استعمال کا حکم۔ خوشبوؤں میں ہمارے یہاں ایک خوشبو سینٹ اور پرفیوم کہلاتا ہے۔ اس کا حکم بھی سمجھ لینا چاہیے۔ سینٹ لگانا جائز ہے لیکن نہ لگانا بہتر ہے، اور یہ نہ لگانا بہتر اس وجہ سے ہے کہ اس کی پاکی مشکوک ہے، اس لیے کہ عموماً سینٹ میں الکحل شامل ہوتا ہے، اور الکحل ناپاک شرابوں کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے انگور کی شراب، منقے کی شراب، کشمش کی شراب یا کھجور اور چھہارے کی شراب۔ ان کی شراب سے جو الکحل حاصل ہوتا ہے، اگر اس کی ماہیت تبدیل نہ کی جائے تو جس طریقے سے حرام ہے اور ناپاک ہے، اگر اس قسم کی شراب کا الکحل کسی سینٹ میں شامل ہوگا تو وہ بھی ناپاک ہوگا۔ اور ان کے علاوہ باقی چیزوں کی جو شرابیں ہوتی ہیں، جیسے جو کی شراب، مکئی کی شراب، گنے کی شراب، ان سے جو الکحل حاصل ہوتا ہے وہ الکحل پاک ہوتا ہے۔ عموماً گھٹیا شرابیں چونکہ ان چیزوں سے بنتی ہیں، اس لیے ان کا الکحل بھی پاک ہوتا ہے۔ وہ الکحل جس چیز یعنی سینٹ وغیرہ میں شامل ہوگا وہ سینٹ بھی پاک ہوگا، اور لکھا ہوا کسی میں نہیں ہوتا کہ کون سی قسم کی شراب کا الکحل اس میں شامل ہے، تو اس میں احتمال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ناپاک شراب کا الکحل اس میں شامل کیا گیا ہو۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل حکم تمام چیزوں میں پاکی کا ہے، اس لیے اصل حکم تو یہ لگے گا کہ وہ پاک ہے، محض شک اور احتمال کی وجہ سے ناپاک نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ احتیاط کرنا بہتر ہے اور نہ لگانا اچھا ہے۔ لیکن اب تو ایسے بھی اسپرے، سینٹ اور خوشبوئیں آ رہی ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا الکحل شامل نہیں ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ خوشبو لگانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسے بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت کافی مردہ ہو چکی ہے۔ مسجد میں آؤ، بلکہ جمعے کے دن بھی آؤ تو کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ رمضان میں مسجد نبوی میں دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ لوگ خود بھی خوشبو لگاتے ہیں اور دوسروں کو بھی لگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔
ایک آدمی اٹھے گا اور پوری صف میں لگاتا چلا جائے گا، کوئی ادھر سے اٹھے گا کوئی ادھر سے اٹھے گا اور تمام صفوں کو لگاتا ہوا چلا جائے گا۔ ماشاء اللہ مسجد معطر ہو جاتی ہے، اور یہاں ہماری مسجدیں معطر نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں کے اندر دھونی کا بھی انتظام نہیں ہوتا، حالانکہ مسجد کے اندر دھونی دینا یہ بھی سنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے دین میں خوشبو کی کتنی اہمیت ہے۔ مسجد کو بھی دھونی دینا عود کی یا کسی بھی خوشبودار چیز کی یہ سنت ہے۔ یہ سنت تقریباً ہماری مساجد میں ختم ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ اس لیے ہلکی ہلکی کوئی خوشبو یا اگربتی یا کوئی دھونی ہماری مساجد میں ہونی چاہیے، اور جو بھی یہ سنت زندہ کرے گا انشاءاللہ سنت کا ثواب ملے گا، لیکن اتنی بھی خوشبو نہ لگائیں کہ لوگوں کو نزلہ ہو جائے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں، تھوڑی تھوڑی سی لگائیں تو بہتر ہوگا۔ زاد المعاد میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے سفر میں بھی اور حضر میں بھی 7 چیزیں رکھی رہتی تھیں، ان میں سے ایک تیل کی شیشی، کنگھی، سرما دانی، خینچی، آئینہ، مسواک اور ایک چھوٹی سی لکڑی جو سر کھجانے کی کام آیا کرتی تھی۔ یہ 7 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ اور زاد المعاد میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں خوشبو لگایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو پہلے استنجا فرمایا کرتے، استنجا فرمانے کے بعد وضو فرماتے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لباس مبارک پر خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے کتنی دلچسپی تھی، اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے تعلق اور محبت تھی۔ ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا عطر تھے، اس کے باوجود اتنا خوشبو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی ہے۔ خواب میں اگر آپ کہیں تشریف لے جاتے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشبو والی خاص صفت ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا یہ معمول تھا کہ وہ خاص تعداد میں روزانہ درود و شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما دے، آمین۔ تو انہوں نے ایک خاص مقدار بطور معمول کے درود و شریف پڑھنے کی مقرر کی ہوئی تھی، اور وہ درود شریف پڑھ کر رات کو سو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں سرکار دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور جو درود شریف پڑھا کرتے تھے ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، بھائی وہ منہ کہاں ہے جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا ہے، تو میں اس کو بوسہ دے دوں؟ وہ صاحب کہتے ہیں، مجھے اپنا گندا منہ سامنے کرتے ہوئے شرم آئی تو میں نے رخسار آگے کر دیا، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دے دیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرا کمرہ خوشبو سے مہکا ہوا تھا، مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کو مہکا کر چلے گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے داماد نے بیان کیا کہ حضرت مولانا کے اس کمرے سے جس میں ان کا انتقال ہوا 1 مہینے تک مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو کسی نے یہ صورتحال حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بیان کی کہ حضرت مولانا کے کمرے سے انتقال کے بعد بھی خوشبو آتی رہی اور مشک آتی رہی، مہک آتی رہی۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی یہ برکت ہے درود شریف کی۔ مولانا مرحوم
ہر شب جمعہ میں ساری رات جاگ کر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائی، درود شریف کی کثرت اور اتباع سنت یہ واقعی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو بھی اس خوشبو میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے گا۔ اور جمعے کے دن کا خاص درود شریف ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جہاں اس نے عصر کی نماز پڑھی ہے وہیں پر 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، دنیا کا بھی نفع اور آخرت کا بھی نفع، اور ویسے بھی جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی تاکید بھی ہے، اس لیے صبح سے لے کر شام تک زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور درود شریف سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں سے ایک سنت آج آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ خوشبو کا استعمال کرنا بھی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد حضرات ایسی خوشبو لگائیں جو پھیلنے والی ہو اور عمدہ ہو، اور خواتین ایسی خوشبو لگائیں جو ان تک ہی محدود رہے اور دوسروں تک اس کی خوشبو نہ جائے، جس میں رنگ غالب ہو اور خوشبو زیادہ نہ ہو۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔